نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے ہم اہل ایمان کی صفات پڑھ چکے ہیں۔ اب جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا، اور ان آیات کے بعد جو آنے والی 13 آیات ہیں، پورا ایک رکوع، اللہ رب العزت نے ان کے اندر منافقین کا ذکر کیا۔ اب ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ نے ان کو ڈرایا، ام لم تنذرہم، یا آپ نے ان کو نہ ڈرایا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے اوپر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے کفر پر پکے ہو چکے تھے اور جن کے دلوں پر کفر کا زنگ چڑھ گیا تھا اپنی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مطففین کے اندر اس طرح فرمایا کہ کلا بر ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ہم نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے۔ تو جب آدمی برا کردار یا برا عمل کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر زنگ آتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اور گناہ کی جرت پیدا ہوتی ہے، پھر اور گناہ کیا، ایسے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اس زنگ کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے زنگ کی وجہ سے۔ تو اس لیے گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہوتے ہیں، تو کفر اور شرک کی وجہ سے تو بدرجہ اولا دلوں کے اوپر زنگ چڑھتا ہے۔ تو ان کافروں کے دلوں پر کفر اور شرک کا ایسا زنگ چڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان کی دلوں کے اندر ایمان کی روشنی آنے والی نہیں۔ لیکن یہ ان کے لیے تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کے لیے برابر ہے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ورنہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے درجات بلند کرنے ہیں دین کے تبلیغ کی وجہ سے، دین کے پہنچانے کی وجہ سے، وہ آپ کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسا ہی ہے۔ تو ایسے ہی آج بھی اگر کوئی بندہ تبلیغ کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، سامنے والے ماننے یا نہ ماننے، جو آدمی تبلیغ کا کام کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کو اپنے اس تبلیغ کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ملنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اب ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی، اب دلوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہی نہیں۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی کہ وہ لوگ بات سنتے ہیں لیکن جیسی سننی چاہیے ویسے نہیں سنتے، یعنی کہ دل کے کان سے نہیں سنتے یا ایسی توجہ سے نہیں سنتے جس سے ہدایت ان کے دلوں کے اندر آ جائے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی صداقت کے متعلق گواہیاں دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ان کے آنکھوں پر پردہ ہے کہ دیکھنے کے باوجود حقیقت کو نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم،
ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ اپنے کفر پر پکے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی کفریہ باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں ہمیں شامل کرے اور ہمیں اپنے ایمان پر پختگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔